ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 سے 60 تک آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنے لگی تھی کہ تدبر کے بارے میں، کہ غور و فکر کے بارے میں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ تو کل والی آیات کافی تھوڑی سی ایک مشکل تھی، تو اس کے بارے میں غور و فکر کرتی رہی۔ آپ نے بھی یقیناً جب اپنا لیسن دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 32 ہے، جیسے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، یعنی میں نے ترجیح دی ہے مال کو اپنے رب کے ذکر پہ۔ اس کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، کہ ایک تو یہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی محبت میں اپنا ذکر چھوڑ دیا، اپنی عبادت چھوڑ دی، اور وہ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور میں گھوڑوں کے ساتھ انوالو اتنا رہا، تو ان کو اس پہ اتنا پھر افسوس تھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ہی مار دیا۔ تو دوسرا معنی یہ تھا کہ میں محبت مال سے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس سے میرے رب کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو دونوں باتوں پہ غور کرتے ہوئے تو جو بات مجھے سمجھ آئی، جو مجھے لگا کہ جو زیادہ قرین قیاس ہے اس کا مطلب، وہ یہی ہے کہ میں نے مال کی محبت میں اپنی نماز قضا کر دی یا اپنی عبادت کا وقت میرا نکل گیا، تو ان کو اس قدر پھر اس بات کا افسوس تھا کہ انہوں نے گھوڑوں کو واپس منگوایا، اور پھر ایسے ہی ایک مغلوبیت کی کیفیت میں ان کی گردنوں اور ٹانگوں پر تلوار سے وار کرنا شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ جو بعض مفسرین کہتے ہیں نا، مسحن سے مراد ہے ہاتھ پھیرنا، یعنی انہوں نے گھوڑوں کی محبت میں ان کے اوپر ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ تو وہ بھی ایک لوگوں کا خیال ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس اس لیے نہیں منگوایا تھا کہ وہ بہت خوش تھے کہ گھوڑوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے ان کو واپس بلایا کہ ردوہا، ان کو لٹاؤ میری طرف، کہ ان کو غصہ اس قدر آیا کہ میں کن کاموں میں لگ گیا۔ تو یہ مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مغلوبیت میں ایسا کر دیتا ہے، یا جیسے حضرت عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو وہ تو تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے، کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایسا ہوا اور انہوں نے یہ کیا۔ تو بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ہمارے لیے ایسی چھوڑی ہیں کہ ہم اس میں سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، مختلف لوگوں کی آراء اس کے بارے میں ہم جانیں کہ اس آیت کا مطلب مختلف لوگ کیا لیتے ہیں اور میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اغفر لی، پھر وہ دوسرا واقعہ ہوا جس پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میرے بیٹے پیدا ہوں گے اور شاہ سوار ہوں گے تو میری اپنی فوج بن جائے گی۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے اتفاق ہوا کہ جب مشرکین نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ کا خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے تو جیسے روٹین میں آتے ہیں تو وہی نازل ہو جائے کہ میں بتا دوں گا، لیکن کئی روز تک وہی نہیں آئی۔ اب آپ کے لیے بڑی پریشانی کی باعث تھی، لوگ روز آتے پوچھتے ہاں جی بتائیں کہ آپ نے تو کل بتایا تھا۔ پھر بہت دن جب وہی نہ آئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد سورہ کہف نازل کی، تو اس میں پھر ان سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، مگر الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ سورہ کہف میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔
تو ایسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کا چھوٹی چھوٹی بات غلطیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی، قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اب وہ بیٹے تو نہیں مجھے ملے کہ جن سے میں ایک لشکر میرا بن جاتا اپنے ہی بیٹوں سے، تو اب یا اللہ وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، بخشش مانگنے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو پھر مجھے عطا کر ایسی بادشاہی، وَحَبْ لِی، اور تو مجھے عطا کر دے ملکن، ایسی بادشاہی لا ينبغی، کہ نہ لائق ہو، لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِی، کسی ایک کے بھی میرے بعد ایسی حکومت پھر کبھی کسی کو نہ ملے، مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو وہاب ہے، تو عطا کر سکتا ہے ہر کسی کو، تو دے، تو تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ سے مانگنے میں تو پھر جو مرضی مانگے نا۔ فسخرنا لہ الریح، تو اللہ نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، تجری، وہ چلتی تھی، بھی امر ہی، اس کے حکم سے، رخاءً، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتا تھا، یعنی ہوا کے جو رخ تھا چلنے کا وہ متعین کرنا بھی ان کے اختیار میں تھا۔ ہوا آپ کی مرضی سے چلتی تھی، اور آپ کو، آپ کے سفیروں کو، لوگوں کو جہاں چاہتی، جہاں وہ پہنچانا چاہتا، اور مسافریں طے کرواتی تھی ہوا، یعنی ان کے اختیار میں اللہ نے ہوا کو دے دیا، نرمی سے ہوا چلنا۔ تو ویسے تو ہوا بہت تیز بھی چلتی ہے نا، لیکن ان کے لیے ہوا نرمی سے چلتی تھی، جدھر کو وہ حکم دیتے تھے رخ بھی پھیر لیتے تھے ہواؤں کا۔ اور یہ ایسی حکومت تو اس کے بعد نہ کبھی کسی کو ملی، نہ پہلے ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت ان کو دی کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، والشیاطین، اور شیطانوں کو، جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، کل بنائن، ہر طرح کے عمارت بنانے والے، بنائن کہتے ہیں معمار کو، جو ایک پیشہ ہے معمار کا، تو معمار جو تھے، بلڈنگیں بنانے والے، عمارتیں بنانے والے جن جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں کر دیے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو بھی، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد، زنجیروں میں، یعنی کچھ جنات کو تو آپ نے کام پر لگایا ہوا تھا، کچھ سمندر کی تہوں میں جا کے وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے، کچھ ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے، لیکن کچھ جو باغی قسم کے جنات تھے ان کو انہوں نے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو ان کو بھی کام میں لگا لیا جاتا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، پس احسان کرو۔ منا کا لفظ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو منا کا مطلب ہے احسان کرنا، فمنن فعل امر ہے، پس آپ احسان کریں، جس پہ چاہیں احسان کریں، او امسک، اور چاہیں تو روک رکھیں، بغیر حساب، کسی حساب کے بغیر، یعنی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا اعزاز بخشا تھا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان میں سے جو چاہو لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں پہ احسان کرو، لوگوں کو دو، اور جو چاہو اپنے پاس رکھو، جس کو چاہو دو، جس کو چاہو نہ دو، اس معاملے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں، کوئی حساب نہیں، بغیر حساب، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک اس کے لیے، عندنا، ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ، یقیناً بہت بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ زلفا کا لفظ مسائد میں بھی آتا ہے جس میں ہے کہ وَمَا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، مشرکین مکہ کہتے ہیں، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ بت، زلفا کا مطلب ہے قریب، قرب، ہمارا قرب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاس دیا۔ فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب یہ حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और याद कीजिए अब्दना, हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को, इज़ नादा, जब उसने पुकारा, रब्बहू, अपने रब को, अन्नी मस्सनी शैतान, बेशक मुझे पहुंचाया है शैतान ने, बिनुसुबिन, दुख यानी जिस्मानी तकलीफ, नुसुबिन कहते हैं जिस्मानी तकलीफ को, व अजाब, ये भी तकलीफ ही है, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद है माली तौर पे तंगी जो है, यानी शैतान ने मुझे शदीद बीमारी में और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनकी बीमारी और फिर उस बीमारी पे उनका सब्र बहुत मशहूर है। आप किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो गए थे जिसकी वजह से आपका सारा जिस्म गल गया था और फिर आपसे मालो दौलत भी जाता रहा, अजीज़ और क़ारिब भी मुंह मोड़ गए, आलो औलाद में से भी कुछ फौत हो गए और कुछ आपको छोड़ के चले गए, एक बीवी सिर्फ आपके साथ रह गई थी। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि शैतान की तरफ से है, इसको शैतान की तरफ से मंसूब किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शैतान को तकलीफ पहुंचाने की अल्लाह ताला ने कोई कुदरत दे रखी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात शैतान इंसान को वसवसों में मुब्तला करता है और ऐसी ऐसी बातें इंसान सोचता है, फिर बाज़ औक़ात कहता भी है, मुंह से भी निकाल देता है, जिसकी बिना पे फिर उसको वो अल्लाह की तरफ से कोई खमियाजा भुगतना पड़ता है। शैतान के वसवसों की वजह से ऐसा हो जाता है। अच्छा, एक कोई इसराइली रवायात में से ही है, कोई ऐसी ऑथेंटिक तो वो नहीं है वाक़या कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में शैतान ने लोगों में ये मशहूर करना शुरू कर दिया था कि आप लोग कहते हैं कि ये बहुत इबादत करते हैं, हर तरफ हर वक्त अल्लाह ताला के फरमाबरदारी करते हैं और बहुत नेक हैं, तो अल्लाह ने इनको दे भी तो बहुत कुछ रखा है, इतना माल है, औलाद है, हर नेमत है दुनिया की। अगर आपको भी ऐसी नेमतें मिलें और इतना मालो असबाब आपके पास हो तो आप भी अल्लाह की बड़ी इबादत करोगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए हमसे सब कुछ ले लिया, उनको जिस्मानी बीमारी में भी मुब्तला कर दिया, उनके माल औलाद भी उनसे छिन गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। एक बीवी सिर्फ रह गई थी जो कि आप ज़ाहिर है बाहर कहते हैं कि जंगल में चले गए थे, उनकी तकलीफ ही ऐसी थी कि दूसरे लोगों को उससे नफरत होती थी, तो बाहर ले गए कहीं, फिर दिन भर खुद भी काम करती और अपने शौहर की भी देखभाल करती। तो अच्छा, इस वाक़े में फिर ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब इस बीमारी में मुब्तला हुए, फिर उन्होंने कहा कि अगर शैतान को ये पता चल जाए कि इस वक्त मुझे अपने रब के साथ राज़ो न्याज़ करने में, अपने रब को याद करने में जो मज़ा आता है, इससे पहले तो कभी नसीब में ही नहीं था। तो शैतान को अगर ये पता चल जाए वो तो जल भुन के रह जाए। तो कैसे आजमाइश में पूरे उतरे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और इनकी एक दुआ हमने पहले भी पढ़ी है, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ लग गई है, यहाँ तो है ना अन्नी मस्सनी यशैतान, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, व अंता अरहमुर राहिमीन, और तो उसको सब रहम करने वालों से भर के रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने फिर उनकी बीमारी कैसे दूर की, अल्लाह ने फरमाया उरकुज़ बिरिजलिका, अपना पाँव मार, बिरिजली का अपने पाँव के साथ, उरकुज़ मार यानी तो अपना पाँव मार, हाजा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, ये पानी है नहाने के लिए ठंडा और पीने के लिए भी। हाजा ये मुख्तसलुन नहाने का पानी, बारिदुन ठंडा, बारिद पहले भी हमने पढ़ा है ना, या नारकूनी बरदुम व सलाम, बरदुम व सलाम अला इब्राहिम, तो बरदुन का मतलब क्या था, ठंडा, यहाँ उसी से है लफ्ज़ बारिदुन, ठंडा पानी नहाने के लिए भी और शराब और पीने के लिए भी। उनका पाँव मारने से अल्लाह ताला ने ज़मीन से ठंडे पानी का चश्मा जारी कर दिया।
اس پانی میں اللہ نے آپ کے لیے ایسی شفا رکھی کہ اس سے نہانے اور اس کو پینے سے آپ صحت یاب ہو گئے. ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی گندگ کے اثرات ہوں, جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں نہانے سے جلدی امراض دور ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کرامت ہوتی ہے, کوئی ایسی اس میں کیمیکلز یا گندگ وغیرہ موجود ہوتی ہے جو اس بیماری کے لیے شفا کا باعث ہوتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, پھر ہم نے ان کے عطا کر دیے ان کے گھر والے بھی, یعنی وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی, رحمتم منا, اپنی طرف سے خاص رحمت سے. یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ اللہ نے ان کے جو گھر والے تھے جو چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی اولاد سے نوازا, اور مثلہم معہم, ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیے. یہ اللہ کی خاص رحمت تھی. وذکریٰ لأولی الالباب, اور عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے اس لیے بھی. وخذ بیدک ضغثا, اور پکڑ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا. بیادی کا, وخذ, اور پکڑ لے, بیادی کا, اپنے ہاتھ میں, ضغثا, ایک جھاڑو کہہ لیں آپ, ضغثا, تنکوں کا ایک مٹھا اپنے ہاتھ میں لے لو. فضرب بھی, پھر مارو اس کے ساتھ. ولا تحنس, اور نہ قسم توڑ. حضرت ایوب علیہ السلام کسی موقع پہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے, وہ جو ان کے ساتھ تھی, تو اس سے انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا. اب جب آپ کو صحت یاب ہو گئے تو آپ کو فکر ہوئی کہ اب میں کیسے قسم پوری کروں. تو میری بیوی جو اتنی فرما بردار رہی میری, اور میری اتنی خدمت کرتی رہی, اب اس کو میں 100 کوڑے ماروں. وہ تو کسی وقت کھا لی قسم غصے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک طریقہ ان کو بتایا کہ آپ 100 تنکے لے لیں, 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا لیں, اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ہی ضرب لگائیں. اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی, اور آپ کو اپنی بیوی کو تکلیف بھی نہیں دیں گے. تو یہ بعض کہتے ہیں کہ کیا یہ اب بھی ایسا کیا جا سکتا ہے, مطلب کبھی ضرورت پڑنے پہ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ایسے زانی کو جو کہ بہت کمزور تھا, 100 کوڑے اس طرح سے مارنے کی بجائے آپ نے ان کو اسی طرح 100 تنکوں کا جھاڑو سے ضرب لگائی تھی, کیونکہ وہ 100 کوڑے سہنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ایک شرعی سزا جو حد تھی وہ تو اس پہ نافذ کرنا تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی ضرورت پڑنے پہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. انا وجدناہ صابرا, بے شک ہم نے پایا اسے صبر کرنے والا. حضرت ایوب علیہ السلام, نعم العبد, کتنا اچھا بندہ تھا وہ, بہت اچھا بندہ تھا. انہ اواب, بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی 2 خوبیاں یہاں بتائی گئی ہیں کہ وہ صبر کرنے والا تھا اور رجوع کرنے والا تھا. تو اچھے بندے کی کوالٹیز کیا ہیں؟ اللہ نے جس کو اچھا قرار دیا, اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کہہ دے نعم العبد. تو نعم العبد کی 2 کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہیں کہ انا وجدناہ صابرا, ہم نے اسے صابر پایا. انہ اواب, وہ رجوع کرنے والا تھا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو. وہاں پہ عبد تھا, یہاں عباد ہے. ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, باپ, بیٹا اور پوتا, تینوں پیغمبر ہیں اللہ کے, ان کا ذکر کریں, ان کو یاد کریں. اولی الایدی, وہ بہت طاقت والے تھے. عید ید کی سے ہے, ہاتھوں والے, یعنی طاقت والے. والابصار, اور بصیرت والے تھے. جن کی خوبیاں بتائی گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, بے شک ہم نے اخلصناہم, ہم نے خالص کیا, چن لیا, نہ ہم نے ہم ان کو, بخالصۃ, ایک خاص خوبی کے ساتھ, ایک خاص صفت کے ساتھ. وہ صفت کیا تھی؟ ذکر الدار, آخرت کے گھر کی یاد. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ کوئی شخص آخرت کے گھر کو یاد رکھے. اللہ نے ان پیغمبروں کو اس خوبی کے ساتھ چن لیا تھا, خالص کر لیا تھا کہ یہ ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور اللہ کے بندوں کو آخرت کی یاد دلاتے تھے. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کریں.
اللہ کا جو بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا تو اسے دنیا کی کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی زندگی میں. اس کا اگر کوئی مقصد ہوتا ہے تو بس یہی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آخرت کے برے انجام سے بچائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ. اور جو لوگوں کو آگ سے بچانے کے مقصد میں اپنے آپ کو لگا لے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی ہدف کے لیے صرف ہوتا ہو اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں اسی کام کے لیے وقف کر دے، تو وہ بندہ پھر اللہ کا کون سا بندہ ہوتا ہے؟ چنا ہوا بندہ. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے پاس لامن المصطفین الاخیار. مصطفیٰ میں نے کیا بتایا تھا؟ چنا ہوا. مصطفیٰ، مجتبیٰ بھی ایسی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مصطفینا، بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اخیار بہترین، خیر ان کی جمع اخیار. وہ چنے ہوئے اور بہترین لوگوں میں سے تھے جو کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کیا؟ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد دہانی. وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور یسع علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور ذوالکفل کو، وکل من الاخیار، اور یہ سب کے سب بہترین لوگوں میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بلکہ بڑے بیٹے ہیں. ان سے چھوٹے حضرت اسحاق تھے. اور حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور حضرت ذوالکفل کا بھی. ذوالکفل کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، محققین کا، کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ قرآن میں جو یہ ذوالکفل کا نام آیا ہے یہ گوتم بدھ ہی ہیں. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کفل دراصل کفل ہے یا کفل ہے، یہ کپل کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہندی میں پے کی جگہ پہ عربی میں فے آ گیا ہے، تو وہ کپل کی بجائے کفل بن گیا. اس طرح گویا ذوالکفل یا ذوالکفل جو ہے یہ ہو گیا کفل والا، کپل والا، تو کپل ریاست والا. تو ان کا نام جو گوتم بدھ ہے، ان کا نام تو سدھارتھا تھا. گوتم بدھ یا گوتما بدھ ان کا لقب تھا. ریاست تھی ایک کپل وستو، یہ اس کے ولی عہد تھے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالکفل وہی ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل جنوبی عراق میں ایک الکفل نامی قصبہ بھی ہے جہاں پہ ایک مزار ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالکفل کی قبر ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ تمام اللہ کے پیغمبر تھے اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک ذکر ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے، لَحُسْنَ مآب، بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت پیاری دعا ہے. یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں اور تقوی مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف، اور عفت و پاک دامنی مانگتے ہیں، والغنا، اور غنا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرما لے. پھر ان کو ملے گا کیا؟ حسن مآب ہے کیا؟ وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے جو متقین کو ملنے والا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ ہیں عدن کی جنتیں، ہمیشہ رہنے کے باغات. مفتحۃ، کھلے ہوئے ہوں گے، لہم الابواب، ان کے لیے دروازے. اہل جنت کے لیے جنت کے دروازے، یعنی متقین لوگ جو ہیں جن کے نصیب میں جنت ہونے والی ہوگی، ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھول کے رکھے جائیں گے کہ اہل جنت کو جنت کے دروازے پہ جا کے کوئی دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جیسے کسی مہمان کا انتظار جب ہوتا ہے نا، اس کے لیے پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کھڑا ہو کے وہاں انتظار کرنا پڑے.
کے آنے پہ نہیں کھولا جاتا. جنتی مہمانوں کے لیے جنت کے دروازوں کو پہلے سے کھول دیا جائے گا، جبکہ اہل جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہانک کے جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا، پھر اس کے دروازے کھلیں گے. جیسے کسی جیل میں ہوتا ہے نا، پہلے تو نہیں دروازے کھلے ہوتے جیل کے، جب کوئی مجرم آتا ہے تو دروازہ کھول کے اس کو اس میں داخل کیا جاتا ہے. متقین، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، اس میں، یدعونا، وہ منگوا رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے، فیہا، اس میں، بفاکہۃ، بہت سے پھل، کثیرۃ و شراب، بہت سے پھل اور مشروبات. یہ ہیں جنتی لوگ. وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، نیچی نگاہ رکھنے والیاں، اطراب، ہم عمر عورتیں. ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ایسی جنت دنیا میں کب وعدہ کیا؟ یہ اللہ وعدہ ہی تو کر رہا ہے ہم سے. یہ باتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اور اس میں یہ چیزیں ان کو ملیں گی، یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے. وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، لیوم الحساب، یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یوم حساب کے لیے. ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، یہ یقیناً ہمارا رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. رزق صرف یہی نہیں ہوتا کہ کھانا پینا ہی، ساری نعمتیں، یہ ہماری عطا کی ہوئی چیزیں ہیں. رزق ہے، عطا، نعمتیں ہیں، اللہ کی عطا ہیں. ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے کبھی بھی فنا ہونا. من نفاد، ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ بھی ایک آیت ہے نا، جو تمہارے پاس ہے ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. تو اس آیت میں بھی ینفد جو لفظ ہے اسی سے یہ نفاد، کبھی ختم ہونا. ھذا، یہ تو ہو چکی، یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، لِلطَّاغِینَ، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن کا ایک انداز ہے، سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوتا ہے اس میں. ایک جنتیوں کی بات ہوئی تو اب ساتھ ہی سرکشوں کا بھی ٹھکانہ بتا دیا. جیسے ان کے لیے بتایا تھا کہ ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اب ان کے لیے لَشَرَّ مَآب، بہت برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے. جہنم یصلونہا، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اس میں. فبئس المہاد، وہ بہت بری آرام گاہ ہے. مہاد، بچھونا، آرام گاہ، مہد بھی کہتے ہیں نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے، پنگھوڑے سے، گود سے، بچھونے سے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کر. تو مہاد کا لفظ بھی اسی سے، آرام گاہ، بہت بری آرام گاہ ہے. ھذا، یہ ہے، یعنی یہ سزا ہے. فَلْيَذُوقُوهُ، بس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو. ذاقہ یذوق ہوتا ہے چکھنا، ذائقہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اب چاہیے کہ انہیں وہ چکھیں اس کو. حمیم و غساق، حمیم گرم کھولتا ہوا پانی، وغساق پیپ. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. وآخر من شکلہ، اور دوسری، من شکل ہی، اس جیسی، ازواج، کئی قسم کی سزائیں، اس جیسی اور بھی کئی سزائیں. ایک تو یہ بتا دیا نا کہ گرم پانی ہے، پیپ اور خون کا دھون، زخموں کا، جہنم کی جو لوگ ہیں وہ ان کو ملے گا، ان سے کہا جائے گا چکھو. اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی. وآخر من شکل ہی ازواج، کئی قسم کی مزید خوفناک، گندی، بد ذائقہ چیزیں اہل جہنم کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی. ھذا فوج مقتحم، یہ ایک فوج ہے، ایک گروہ ہے، مقتحم، جو داخل ہونے والا ہے، معکم، تمہارے ساتھ.
لا مرحبم بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، کوئی خوشادگی نہیں ہو ان کے لیے۔ اور لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے، پہلے سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اور داخل ہوں گے، ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مرحبا کے معنی ہوتے ہیں فراخی، کشادگی، خوش آمدید کے لیے، گریٹنگز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی آؤ اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی تمہارا خیر مقدم نہیں یہاں کیا جائے گا، نہ تو کوئی خوش آمدید کہنے والا ہوگا، نہ ہی مرحبا کہنے کے لائق وہ ماحول ہوگا۔ انہم صال النار، یہ ہیں آگ میں جانے والے، آگ میں داخل ہونے والے۔ قالو، وہ کہیں گے، جن کو یہ کہا جائے گا، ہو سکتا ہے جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ کہیں، یا کہ تمہارے لیے کوئی خوش نہیں ہے، یا وہ خود ہی کہہ رہے ہوں گے جو پہلے سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آگے سے جواب میں یہ کیا کہیں گے، قالو بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایسے ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، ہمیں تم کہہ رہے ہو، تم خود ایسے ہو، انتم، تم ہی ہو، قدمتموہ لنا، جو آگے لائے ہو ہمیں اس عذاب میں، یعنی تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں جہنم میں پہنچے ہیں۔ فبئس القرار، یہ برا ٹھکانہ ہے، وہاں پہ جھگڑیں گے، لڑیں گے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ آئے، تم پہلے یہ کام کر رہے تھے، ہم تمہیں دیکھ کے ہم بھی انہی رستوں پہ چلتے رہے، اس میں سارا تمہارا ہی قصور ہے، یعنی نئے آنے والے کہیں گے جو پہلے تھے ان کو، کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اب تمہارے لیے بھی کوئی مرحبا نہیں، کوئی خیر مقدم نہیں، تم ہی نے ہمیں اس رستے پہ لگایا، تم نے ہمارے لیے ایسا سامان فراہم کیا، اور یہ سب تمہارا کیا دھرایا، تم ہم سے پہلی نسل ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تمہاری جو برے عقائد تھے، غلط اعمال تھے، وہ ہم نے سیکھ لیے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے آج ہم یہاں جہنم میں آئے۔ وہ پڑھا تھا نا میں شروع میں بھی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ بھی بیزار ہوں گے ان سے، ان لوگوں سے بھی جو ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عذاب سے، برے ٹھکانے سے بچائے۔ فبئس القرار، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور جنت الفردوس کی جو نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں یا اللہ یہ ہمارے نصیب میں کرنا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا ہم نے ہر روز مانگنی ہے، کیونکہ کل میں نے یہ دعا آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی، اس کو پھیلایا بھی ہوگا، اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروایا ہوگا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس کی اپنی ڈی پی پہ لگا لیں، اس کا اسٹیٹس لگائیں، لوگوں میں پھیلائیں، جیسے ہم ایک ہفتہ ایک دعا پہ، آپ اور نماز میں ربی جلنی کے بعد بھی دعائیں مانگا کریں، اور یہ دعا آپ اس میں شامل کر لیں، جو دعا ہر ہفتے ہم ایڈ کرتے جائیں گے ہم نماز میں بھی، کیونکہ نماز کے اندر جو مانگی ہوئی دعا ہے اس کی تو بات ہی اور ہے، اور یہ سب قرآنی دعائیں ہم یاد کریں گے، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ بھی ریوائز کریں گے، ان کو حفظ بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب کرے، اور یہ دعا سیکھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اور لوگوں کو بھی یہ دعائیں یاد کرائیں اور خود بھی ہم یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔